تو ناؤ دا کوشچن از ہم نے ربیع الاول شریف کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ وٹ شوڈ بی دا ایکٹیویٹیز ان ربیع الاول؟ ربیع الاول کے مہینے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سن لیں، لسٹ ڈاؤن کر لیں، یہ ویڈیو پھر ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی آ جائے گی۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم نے نمازیں پوری پڑھنی ہیں، کیونکہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے تو نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوئی مہم ہوتی، کوئی آزمائش ہوتی، نبی پاک نماز ادا فرماتے۔ اور نمازیں کتنی کوالٹیز کی رکھی، ٹائپس کی رکھی۔ نمبر 1 فرض نمازیں، نمبر 2 نوافل، اشراق، چاش، تہجد، اور پھر نماز کسوف، وہ جو سورج چاند گرہن لگنے پہ آتی ہے، چاند گرہن لگنے لگا بھی، اور اس کے بعد پھر یہ نماز حاجت کے طور پہ صلاۃ الحاجات جسے کہتے ہیں، پھر توبہ کی صلاۃ التوبہ جسے کہتے ہیں۔ تو کتنی ورائٹی ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہی، نماز نہیں چھوڑنی، اگر نہیں پڑھتے تو شروع، اور اگر پڑھتے ہو تو خشوع و خضوع، اور جو چھوڑی ہیں ان پہ توبہ اور ان کی قضا بھی کرنی ہے۔ اور نمبر 2 کیا کیا جا سکتا ہے؟ درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، سارے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ درود پڑھے۔ اور OIC میں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، 57 ممبرز ہیں، OIC کے اندر قرارداد منظور ہوئی ہے کہ یہ سال 1500واں سال ہے نبی کریم کی ولادت کا۔ پاکستان کی سینٹ میں، پارلیمنٹ میں کلپ گھوم رہے ہیں، یہ قرارداد منظور ہوئی ہے کہ 1500واں سال ہے نبی پاک کی ولادت کا۔ ہمارا ریلیشن ہے ان کے ساتھ، کہ ہمارے نبی ہیں، تو اس کو ذرا سیپریٹلی سیلیبریٹ کریں۔ تو آپ نیت کر لیں میں درود شریف پڑھوں گا۔ درود شریف پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب تک بندہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے برابر اس پہ رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے غیب بتانے والے نبی پر۔ تو ہے ایمان والو، تم بھی خوب درود اور سلام پڑھو۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ رحمت فرماتا ہے۔ فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جو نبی کریم کی شان کے لائق ہے۔ اور مومنین کا درود بھیجنا کیا ہے؟ کہ وہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنا کیسے ہے؟ اس کا طریقہ ہوتا ہے، یو شوڈ کاؤنٹ۔ ایک دفعہ درود میں نے پڑھا، فضیلت میں آتا ہے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں اس کے۔ اب آپ پڑھتے جا رہے 50 بار ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا جو دن میں 50 بار درود پڑھے میں قیامت کے دن سے ہاتھ ملاؤں گا۔ پڑھتے جا رہے 100 ہو گیا۔ اب کیا؟ جو دن میں 100 بار درود پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے نفاق اور جہنم کی آگ سے بھری ہے۔ پڑھتے جا رہے 313 بار ہو گیا۔ اب فرمائے کثرت ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتا ہے قیامت کے اس کی شفاعت کروں گا۔ پڑھتے جا رہے 1000 ہو گیا۔ اب 1000 بار جو دن میں درود پڑھتا ہے وہ مرنے سے قبل جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ کاؤنٹنگ بڑی ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کاؤنٹنگ کیوں کرے؟ کاؤنٹنگ کیوں نہ کرے، کاؤنٹنگ تو کرنی ہے۔ میرے پاس ریسرچ موجود ہے کہ جب کاؤنٹنگ کر کے کوئی چیز کی جاتی ہے نا، گن کر، تو فوکس رہتا ہے، دماغ انوالو رہتا ہے، دماغ میں نئے سینپسز بنتے ہیں، دماغ میں ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کی گول اورینٹڈ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتایا میں سے وہ لوگ جن کو فزیو تھراپسٹ نے ایکسرسائز کا کہا ہوا ہے، کمر درد ایکسرسائز، اگر کاؤنٹنگ کر کے ایکسرسائز کی جائے کتنا مزہ آتا ہے کہ میں نے کر لیے 10، میں نے 20 کر لیے، 1500 قدم میں چل گیا، مجھے اینڈرائڈ نے بتا دیا کاؤنٹنگ سٹیپس کا، تو میں نے آج کا کوٹا پورا کر لیا۔ اور نبی پاک نے بھی کاؤنٹنگ کا فرمایا 33 بار اور 34 بار۔ تو کاؤنٹنگ بڑی ضروری ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں ہم، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، ہم درود پڑھے یا نہ پڑھے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے گا وہ اللہ کے حبیب ہیں، ان کا ذکر خود رب تعالیٰ نے قرآن میں بلند فرمایا ہے۔ درود کا فرق کیوں پڑتا ہے؟ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ درود میرا امتی پڑھے گا اور اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک ایک دن تشریف لائے تو مسرت تھی ان کے چہرے پہ، خوش تھے، حشاش بشاش تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربان آپ خوش ہیں، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا بھی جبریل آئے اور ارشاد فرماتے تھے کہ آپ کا امتی ایک درود آپ پہ پڑھے گا، میں جبریل اس پہ 10 بار درود پڑھوں گا، رحمت کی دعا دوں گا، اور ایک بار سلام وہ آپ پر بھیجے گا، میں 10 بار سلام بھیجوں گا۔ تو ربیع الاول کا ہمارے کیا ہو گیا مشن؟ ایک کیا ہماری افرمیشن ہو گئی، کیا ہماری ایک عہد ہو گیا کہ ہم درود شریف زیادہ پڑھیں گے۔ نمبر 3 مسجد بنا دیں، مسجد بنا دیں۔
مسجد اور وقف چاہے چھوٹا بھی ہو، نبی پاک نے فرمایا کہ جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ چھوٹا نہیں سمجھنا اس کو۔ آپ میں سے کئی ہوں گے جو پوری مسجد بھی بنا سکتے ہیں، کئی ہیں جو مسجد میں حصہ ڈال سکتے ہیں، کئی جو مسجد کی صفیں لے سکتے ہیں، کئی جو مسجد کے اندر پنکھا لگا سکتے ہیں، لگا جائیں۔ بعد میں آنے والے نہیں خیال کرتے۔ آپ نے کتنا کر لیا اپنے بڑوں کا خیال؟ معذرت کتنا کر لیے؟ تو آپ والے کریں گے؟ آپ کا بہت مشکل ہے، اپنے ہاتھ سے کچھ کر جائیں۔ تو اس ربیع الاول میں ہم مسجد کو بنا دیتے ہیں۔ نمبر ایک سنت روز سیکھیں اور 15 لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک سنت روز سیکھ لیں، 15 لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اسٹریٹ رکھنا ہوتا ہے، یہ جو نا کور، اس کو اسٹریٹ رکھتے کھاتے ہوئے۔ If you want your food to be digested correctly, if you want that metabolism should be performed at its apex, then keep the core straight. یہ ایریا کور کا ہے، گھٹنوں سے لے کے یہ ناف تک کا کور اسے کہتے ہیں۔ کھاتے وقت یہ اسٹریٹ ہونا چاہیے، ایسے ہو گرے ہوئے ہو تو کارڈک اسفنکٹر یہاں پر ایک دروازہ ہے، وہ مس مینج ہو جاتا ہے۔ ڈسپپسیا، گرڈ، ایسیڈیٹی، ہارٹ برن، پھر دوائیاں وہ۔ تو اگر سنت کے مطابق ایک دفعہ بیٹھ کے کھانا سیکھ لیں اور اب دوسروں تک پہنچا دیں، ٹھیک ہو گیا۔ سلام کرنا یہ سنت، کس طرح سنت ہے سیکھ لیں، دوسروں تک پہنچا دیں۔ یہ جب آپ کریں گے نا باتیں، تو پھر ایک سنت روز سیکھ لیں اور وہ 15 لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزہ رکھ لیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو بندہ رمضان کے علاوہ ایک روزہ رکھتا ہے رب تعالیٰ اس کے اس دن کے اور اس سے پچھلے دنوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بڑا پیارا کام ربیع الاول میں ہم کر سکتے ہیں، مظلوم مسلمانوں کی، نبی پاک کے دکھیاری امت کی خیر خواہی کریں۔ بنیر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، مدد کریں ان کی۔ سیلاب اسلام آباد سے شروع ہوا تھا نا، گلگت بلتستان آیا، کے پی کے، پھر کبھی کراچی میں بھی ہوا ہے۔ نبی پاک اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور آپ کی شفقت، آپ کی برکت حاصل کرنے کی شارٹ کٹ کیا ہے کہ آپ بھی نبی پاک کی امتیوں سے محبت کریں۔ حضور نے مدد فرمائی ہے، سخاوت کر کے، پیسے کے ذریعے، تھپکی دے کے، الفاظ کے ذریعے سلو کروا دیتے تھے حضور۔ اور پھر حضور نے تو نظام ہی پورا ایسا بنا دیا کہ مدد ہوتی رہے، زکوٰۃ، خیرات، چھوٹی عید، بڑی عید پہ گوشت، یہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے۔ اور جو کاروبار بھی کر رہا ہے نا، یقین کرے وہ بھی حضور کی امت کی خدمت ہی کر رہا ہے۔ کاروبار کرنا بھی، کیونکہ کاروبار میں روزی کے 9 حصے ہیں، اور اگر وہ پروفٹ لے رہا ہے تو اس کا بھی تو فائدہ ہے نا، کتنے لوگوں کو اس نے نوکری دی ہوئی ہے اور صحیح جائز پروفٹ لے رہا ہے، وہ تو کام کر رہا ہے، جائز پروفٹ لے گا، لوگوں کو تو سروسز چاہیے، تو لوگوں کی خدمت کریں۔ اور دوسرا خوشی منائیں، یہ دن خوشی کے ہیں۔ دیکھیں میں بتاؤ، آپ نے یس یا نو کہنا ہے۔ 14 اگست پہ خوشی مناتے ہیں، گھر میں 4 بیٹیاں ہوں، اللہ چاروں کے نصیب اچھے کرے، اللہ بیٹا عطا فرمائے، خوشی مناتے ہیں۔ اور اس بیٹے کی جو پہلی سالگرہ ہوتی ہے خوشی مناتے ہیں۔ گھر میں شادی ہو، بیٹی خوشی مناتے ہیں۔ خوشی منانے کا کیا انداز ہوتا ہے؟ 14 اگست پہ کیا پنجاب اسمبلی کے اوپر کیا لگا ہوا تھا؟ کیا لگا ہوا تھا؟ اور لائٹیں تھی نا، یہ کیا لگا ہوا تھا؟ سارا لائٹیں تھی نا۔ یہ انداز ہے خوشی منانے کا۔ کون سا ایسا گھر ہے مجھے ثابت کھڑا ہو کے مجھے بتا دے کہ جی میرے گھر بیٹی کی شادی، بہن کی شادی ہوئی تھی اور میں نے لائٹیں نہیں لگائیں؟ کھڑا ہو کے بتا دے مجھے کہ جی ہم تو لائٹیں نہیں لگاتے، ہمارے بڑوں نے منع کیا۔ یہ خوشی کا ایک انداز ہے، اور جو جیسا امیر ہوگا ویسی وہ خوشی مناتا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے کہ آپ لائٹنگ کر دیتے ہیں، آپ صرف یہ بتاتے ہیں کہ جی برتھ ڈے ہے، ہمارے نبی پاک کی برتھ ڈے ہے تو ہم نے لائٹنگ اس لیے کی ہے کہ ہمیں خوشی ہے۔ اور پھر نبی پاک کی سیرت کی محفلیں کریں، میلاد منائیں۔ میلاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پھر بیان ہوتا ہے نبی پاک کی سیرت پر، اس کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں، جو اللہ نے کھانا دیا وہ کھانا تقسیم کر دیتے ہیں۔ بتاؤ اس میں غلطی کہاں ہے؟ اس پروسیس میں غلطی کہاں ہے؟ یہ میلاد ہے، یہ حضور کی سیرت کا بیان ہے۔ میں اور آپ نہیں بھی کریں گے، یہ نہیں ختم ہونا، یہ چلتا رہنا قیامت تک۔ جب سب ختم ہو جانا حضور کا ذکر تب بھی ختم نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو ہے اور اللہ اپنے نبی پہ درود بھیج رہا ہے، تو ذکر تو ہے، ذکر نہیں ختم ہونا یہ۔ اور پھر یہ جو ہے نا سیرت کا مطالعہ کریں، یہ بڑا ضروری ہے، سیرت کا مطالعہ کریں۔ اس دنیا میں جہالت و سفالت کے گندے بادل امڈ آئے تھے، اپنی بیٹیوں کو ہاتھ سے دفنایا جا رہا تھا۔ جو جتنا بڑا چور چکا ڈاکو لٹیرا تھا اتنا بڑا معزز تھا۔ قیدیوں کو درندوں کے ساتھ چھوڑ دیا کرتے تھے، تماشا دیکھا کرتے تھے۔ کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی ایڈمنسٹریشن، کوئی مینجمنٹ، کوئی پرنسپل، کوئی ڈسپلن دنیا میں نہیں تھا۔ اور
پھر فاران کی چوٹی پہ وہ نور چمکا، وہ نور چمکا، نبی پاک کی ولادت ہوئی، پوری دنیا میں وہ نور پھیلتا چلا گیا۔ وہ عرب جن کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، موسٹ ان نوٹسیبل، کوئی فاتح گزرتا تھا نا ان کو فتح بھی نہیں کرتا تھا کہ ان پہ حکومت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ لوگ 100 سال کے عرصے میں دنیا کی سب سے عظیم قوم بن گئے۔ کیسے؟ حضور کی سیرت سے، حضور کی سیرت سے۔ پڑھو سیرت کو، پڑھتے نہیں ہو، دیکھو سیرت کو، اور جب سیرت کی بات ہوگی یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ یاد رکھنا، ابھی ہم نے ایک سیریز بنائی ہے سیرت اور سائنس سیریز، یہ بڑی محنت سے ریسرچ اورینٹڈ سیریز ہے، 12 اس کے ایپیسوڈز ہیں، 10 منٹ کا ایک ایپیسوڈ ہے۔ میرے آفیشیل یوٹیوب چینل پر یہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روز شام 7 بجے آن ایئر ہوگی۔ انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے، اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیرت، اس کے اندر ایڈمنسٹریشن